الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله يحضرني إن الله هو السميع العليم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا بحوله ودنا بطوله مانع كل غنيمة وفضل وكاشف كل عزيمة وعزل. أحمده على عواطف كرمه وصوابغ نعمه. أؤمن به أولا باديا وأستهديه به قريبا هاديا وأستعينه قاهرا قادرا وأتوكل عليه كافيا ناصرا. الحمد لله الأول قبل كل أول والآخر بعد كل آخر. وبأوليته وجب أن لا أول له وبآخريته وجب أن لا آخر له. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین ابی القاسم محمد المصطفیٰ. ثم الصلاة والسلام على أخيه وابن عمه ولحمه ودمه ونفسه وزوج كريمته أمير المؤمنين إمام المتقين يعصوب الدين قائد الغر المحجلين وقاتل المشركين يعصوب الدين والإيمان کلمۃ الرحمن شریک القرآن باب الامن والامان اسد اللہ الغالب غالب کل غالب مطلوب کل طالب نقطۃ الدائرۃ المطالب امام المشارق والمغارب مظہر العجائب ومظہر الغرائب مولانا ومقتدانا وهادينا وقائدنا وإمامنا وولينا ومونسنا وأميرنا وسيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين
الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله الأعظم الأعز الأجل الأكرم الذي ثبتت به الأرض والسماء، هو الذي رزق به الورى. اللهم عجل فرجه وسهل المخرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره، واللعنة الدائمة الأبدية الباقية على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم الشاكين فيهم والمنحرفين عنهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم ومتقن خطابه الحكيم، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صلوات. معزز سامعین کرام، شب 14 صفر المظفر شب جمعہ بھی ہے، اور عشرہ اربعین کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ وعدے کے مطابق ہر مجلس ایک نئے عنوان پر آپ کی والدہ سماعتوں کی عدالت میں ہدیہ کر رہا ہوں، اور آج کی مجلس کا عنوان معرفت نفس۔ کچھ عنوان بہت ہی اہم ہے، ان پر کام کرنے کی ہر انسان کے لیے ضروری ہے، ہر صاحب علم کے لیے لازم ہے۔ ان میں سے آج کا یہ عنوان جو معرفت نفس کے عنوان پر یہ مجلس آپ کی سماعتوں کی عدالت میں ہدیہ ہو رہی ہے، میری نگاہ میں یہ عنوان بھی بہت اہم ہے۔ وجود انسانی در حقیقت میں ایک وجود نہیں ہے، بلکہ دو وجود کا مرکب ہے۔ یہ انسان، کسی کا نام جعفر ہے، کسی کا نام احمد ہے، کسی کا نام باقر ہے، یہ انسان ایک وجود نہیں ہے، دو وجود کا مرکب ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وجود ایک وجود ہے، نہ، اور یہ وجود جو دکھ رہا ہے یہ وجود جسم، یہ وجود مادی، جس میں ہاتھ بھی ہے، پیر بھی ہے، سر بھی ہے، ناک بھی ہے، یہ سارے اعضاء ہے، جس کے بارے میں امیر کائنات سے ایک شعر منسوب ہے: اتزعم انک جرم صغیر وفیک انطوی عالم الاکبر۔ کہ تو یہ سوچ رہا ہے، تیرا یہ گمان ہے کہ تو ایک معمولی وجود ہے، جب کہ تیرے اندر اللہ نے عالم اکبر کو رکھا ہے، بہت بڑی دنیا کو تیرے اندر اللہ نے رکھا ہے۔ انسان سوچ نہیں سکتا، ان گنت بے حساب نعمتوں کو اللہ نے اس وجود مادی میں جمع کر دیا ہے، اور انسان اس وجود کے ہر عضو کا پوری زندگی اللہ کا شکر ادا کر 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 کے مر جائے گا، تب بھی حق خداوندی کو ادا نہیں کر سکتا، اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ جس کے اندر ایک سانس کی ایک نعمت ایسی ہے
جو پوری زندگی بھی اس نعمت کا شکر ادا کرتا رہے گا، ادا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہر لحظے ایک نئی سانس لیتا ہے اور سانس چھوڑتا ہے، ایک ممد حیات ہے، ایک مفرح ذات ہے، پوری زندگی اس ایک سانس کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ وجود انسانی کے اندر ہر نعمت، ہر عضو اپنی جگہ پر ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کی قدر انسان، اس وجود مادی کی قدر انسان اس کے کمزور ہونے سے پہلے کرے۔ اندھے سے پوچھو آنکھ کی روشنی کی اہمیت کیا ہے، وہ بتائے گا۔ لنگڑے سے پوچھو پیر کی خصوصیت کو، وہ بتائے گا، پیر کی خوبی کو وہ بتائے گا۔ لولے سے پوچھو ہاتھ کیا ہے، وہ بتائے گا۔ کسی بہرے سے پوچھو قوت شنوائی کیا ہوتی ہے، وہ بتائے گا۔ قدر نعمت بعد الزوال، اکثر انسان نعمت کے زائل ہونے کے بعد اس کی قدر کرتا ہے، جبکہ نعمت کے زائل ہونے سے پہلے اس کی قدر کرنا ضروری ہے۔ یہ وجود انسانی، یہ انسان کا یہ وجود جسے کہتے ہیں وجود مادی۔ مادہ اور مجرد، یہ دو لفظ یاد رکھو۔ مادہ اسے کہتے ہیں، میں ایک معمولی سی تعریف کروں گا تاکہ بچے بھی سمجھ جائے، یعنی مادہ اسے کہتے ہیں جو آنکھوں سے نظر آئے، مجرد اسے کہتے ہیں جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا ہے۔ یہ وجود مادی، یہ اصل وجود نہیں ہے، بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ اس وجود سے بالا ماورائے وجود مادی ایک اور وجود ہے، اصل وجود وہی وجود ہے، اور اس وجود کی وجہ سے اس وجود کو اللہ نے بنایا۔ اس وجود کا نام ہے وجود نفس۔ اللہ اکبر۔ اس وجود کا نام ہے وجود نفس۔ یہ بدن متحرک ہے، آپ بول رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ چل رہے ہیں، آپ پھر رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں، یہ اس نفس کی وجہ سے ہے، اس وجود مجرد کی وجہ سے، جس کا تعلق آپ کے بدن سے ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور جہاں کہیں یہ تعلق قطع ہو جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں موت۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ نفس کا بدن کے ساتھ ارتباط ختم کرنے کا نام ہے موت۔ کاٹ دیا جاتا ہے، یہ ارتباط ختم ہو جاتا ہے۔ کہ جس طریقے سے آپ پوری وائرنگ کرنے کے بعد اس بارگاہ میں سروس وائر پہ لے جا کر وائر کو لٹکا دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں، ٹچ کر دیتے ہیں، اور وہاں سے یہ پوری بارگاہ منور ہو جاتی ہے۔ نفس جب اس بدن سے ٹچ ہو جاتا ہے تو آنکھ بھی کام کرتی ہے، پیر بھی کام کرتے ہیں، ہاتھ بھی کام کرتے ہیں، اور کان بھی کام کرتے ہیں، انسان چلتا ہے اور پھرتا ہے۔ اسی لیے اللہ جسم کو موت نہیں دیتا، جسم تو مردہ ہے پہلے سے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کل جسم ذائقۃ الموت کل بدن ذائقۃ الموت، نہیں کہا ہے ہر جسم کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کہا ہے نہیں کہا ہے، بلکہ کیا کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ نفس موت کا مزہ چکھ لیتا ہے نا تو پھر یہ بدن مردہ ہو جاتا ہے۔ اب اس پر لاکھ آپ ضرب لگائے یہ بدن متحرک نہیں ہوتا۔ اصل وجود وجود جسمانی نہیں ہے، وجود تجردی ہے، جسے نفس کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اس وجود تک لذت و علم پہنچانے کے لیے بڑی توجہ چاہتا ہوں، اس وجود کا ہونا ضروری ہے، اور یہ اسی وجود کو انسان حقیقت سمجھتا ہے۔ حقیقت یہ وجود مادی نہیں ہے، وجود تجردی ہے۔ اور عزیزان محترم، اللہ نے اس وجود مادی کو بنا کر اپنی تعریف نہیں کیا، اس وجود جسمانی کو بنا کر اپنی تعریف نہیں کیا۔ ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ جسمانی وجود کے تذکرے کے بعد، مادی وجود کو بیان کرنے کے بعد، جب وجود روحانی کی بات کی، وجود تجردی کی بات جب اللہ کرتا ہے تو وہاں پر اپنی تعریف کرتا ہے۔ اللہ نے ہزار مخلوق کو بنایا لیکن اپنی تعریف نہیں کیا۔ اونٹ سے لے کر شیر تک جنگل کے ہر مخلوق کو بنایا لیکن اللہ نے اپنی تعریف نہیں کیا۔ شجر سے لے کر حجر تک اللہ نے بڑے بڑے پہاڑ بنائے لیکن اپنی تعریف نہیں کیا۔ زمین سے لے کر آسمان تک بہت سی مخلوقات کو اللہ نے بنایا، اپنی تعریف نہیں کیا۔ سمندروں کو بنایا، اپنی تعریف نہیں کیا۔ یہاں تک کہ معصوم فرشتوں کو بنایا، اپنی تعریف نہیں کیا۔ لیکن اللہ اپنی تعریف کر رہا ہے انسان کے نفس کو بنا کر۔ کیوں جانتے ہیں؟ جیسا نفس ہے ویسے ہی اللہ ہے۔ اللہ نے اپنی طرح نفس کو بنایا ہے، وہ بھی نظر نہیں آتا، نفس بھی نظر نہیں آتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔
غور فرمایا؟ وہ بھی نظر نہیں آتا، نفس بھی نظر نہیں آتا ہے. یہ ہاتھ پیر تو نظر آتے ہیں لیکن نفس نظر نہیں آتا. عزیزان محترم، اللہ نے اپنی طرح جیسے وہ ہے ایک شاہکار بنایا. اسی لیے ناز کر رہا قرآن میں، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی اور نفس کے بنانے والے کی. گویا ایسا ہے، آہنگ آیت کو دیکھے تو معلوم ہوتا ہے جیسے بنانے والا اس نفس کو بنا کر ناز کر رہا ہو. ہے کوئی بنانے والا تو بناؤ، میری طرح بنا کر دکھائے. کوئی نہیں بنا سکتا، اس لیے کہ وہ بھی نظر نہیں آتا، نفس بھی نظر نہیں آتا. اور اس نفس کا اس رب کے ساتھ ایک رشتہ ہے. اسی لیے امیر کائنات نے ایک جملہ کہا، من عرف نفسہ فقد عرف ربا. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو جان لیا ہے. اللہ اکبر. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو جان لیا ہے. تو پھر مجھے کہنے دے، جس نے یہ جملہ کہا ہو اس نے اپنے نفس کو کتنا پہچانا ہوگا، تو پھر وہ اپنے رب کو کتنا جانتا ہوگا. یہی وجہ ہے مصلی پہ کھڑے ہوتا ہے، پیروں سے تیر کھینچ لیا جاتا ہے، عبادت میں اثر نہیں پڑتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. مل کے ایک اور مرتبہ آواز بلند صلوات. جو چیزیں دکھائی دیتی ہے ان کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں، لیکن جو چیزیں دکھائی نہیں دیتی ہے نا ان کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. ان کو ثابت کرنے کے لیے دلیل چاہیے. اللہ دکھائی نہیں دیتا، لیکن اسی لیے دلائل عقلی و نقلی موجود ہے. عقلی دلیلیں بھی ہے، نقلی دلیلیں بھی. آؤ اس مجلس میں توحید پر ایک دلیل دیتا ہوں تاکہ میرے نوجوان دوست اپنے ذہن میں رکھ کر لے کر جائے. توحید پر کیا دلیل ہے؟ ایک بوڑھیا، اللہ اکبر، ایک بوڑھیا کی دلیل تاریخ میں بہت مشہور ہے. ایک بوڑھی عورت سے پوچھا گیا کہ تیرے پاس وجود خدا کی کیا دلیل ہے؟ وہ چرخہ چلاتی تھی، چرخہ جس سے دھاگا بنایا جاتا ہے. وہ چرخہ چلاتی تھی اور چلا کر تھوڑی دیر کے لیے رک جاتی، پھر چلاتی، اور اس کے بعد کہتی ہے کہ یہ چرخہ دیکھ رہے ہو، اسے میں چلاتی ہوں، جب روک دیتی ہوں ہاتھ تو رک جاتا ہے. تو اسی طریقے سے جس طریقے سے چرخہ میرے بغیر نہیں چلتا، یہ کائنات کا نظام بھی کسی خدا کے بغیر نہیں چلتا ہے. سورج وقت پہ نکلتا ہے، وقت پہ غروب ہوتا ہے، گرمی کا موسم وقت پہ آتا ہے، اس کے بعد بارش کا موسم، اس کے بعد سرما کا موسم. یہ رات اور دن کی تبدیلیاں، اللہ اکبر. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ رات اور دن کی تبدیلیاں، زمین اور آسمان کی خلقت، یہ ساری نشانیاں ہیں ان افراد کے لیے جو صاحبان عقل ہے. بے عقل سمجھ نہیں سکتا، صاحب عقل ہی سمجھے گا. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. یہ صاحبان عقل وہ ہے جو اللہ کا ذکر کھڑے ہو کر کرتے ہیں، کبھی بیٹھ کے کرتے ہیں، کبھی کروٹ لیٹے ہوئے کرتے ہیں. اس کے بعد فکر کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. نتیجہ انہیں ملتا ہے. فکر کرو گے تو یقیناً اچھے نتائج تمہیں ملیں گے، بہترین نتیجہ انہیں ملتا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا. میرے مالک تو نے اس کائنات کو باطل نہیں بنایا ہے. یہاں کی چھوٹی سے چھوٹی چیز اللہ حکمت کے دائرے میں پیدا کیا ہے. اللہ حکیم ہے. حکیم کسے کہتے ہیں؟ الحکیم لا یفعل فعل الخبی. حکیم وہ ہے اس سے بےہودہ فعل کبھی صادر نہیں ہوتا. منصور دوانقی کا دربار ہے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. اس کے ناک پر ایک مکھی ناچ رہی ہے. مکھی، اللہ اکبر، اس کے ناک پہ ناچ رہی ہے، بڑا پریشان کر رہی ہے. مکھی جب پریشان کرتی ہے ہر انسان محسوس کرتا ہے، یوں سمجھے کہ پوری توجہ اس کی طرف ہو جاتی ہے اور انسان بہت بے چین ہوتا ہے. تو بے چینی کے عالم میں اس نے ایک جملہ کہا، اللہ اکبر، کہ اللہ کی حکمت پہ اس نے انگلی اٹھایا، خدا کی قدرت پر. وہ کہتا ہے کہ اللہ کو بھی کیا پڑ گئی، اس مکھی کو بنا دیا جو فالتو ہے انسانوں کو پریشان کرنے کے لیے. وہیں پہ چھٹے امام کو موقع ملا، آپ نے کیا جواب دیا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بہترین جواب میرے مولا نے دیا، کہا اس لیے اللہ نے مکھی کو بنایا تاکہ تجھ جیسے مغرور کا غرور توڑا جائے. اللہ اکبر. تجھ جیسے مغرور کا
غرور توڑا جائے. ارے جو ایک مکھی پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتا وہ پوری کائنات پہ کیا کنٹرول رکھے گا؟ اللہ تیری کمزوری کا احساس دلانا چاہتا ہے. اللہ اللہ ہوتا ہے، بندہ بندہ ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. سنو، الکلام یجر الکلام کے تحت ایک اور بات پیش کرتا ہوں. مکھی، اللہ اکبر، بات آئی ہے پیغمبر کے خصوصیتوں میں. ایک خصوصیت یہ تھی کہ آپ کے بدن پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی. اللہ اکبر، یہ سرکار ختمی مرتبت کے خصوصیات میں سے ہے. آپ کے بدن پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی. کیوں جانتے ہیں؟ مکھی فضول کش ہوتی ہے. بدن سے جو فاضل رطوبتیں نکلتی ہے جس کے بعد بدن میں بدبو پیدا ہوتی ہے، اللہ اکبر، اس رطوبت کو چوسنے کے لیے مکھی بدن پہ آتی ہے. اللہ اکبر. اب مجھے جملہ کہنے دے، محمد کے بدن پر فضول کش نہیں آتے ہیں، محمد کے وجود پہ فضیلت کش آتے ہیں. اللہ اکبر. محمد کے وجود پہ فضول کش نہیں آتے، جو بھی آتے ہیں فضیلتوں کے مالک آتے ہیں. تاریخ شاہد ہے. اس منبر سے آپ کی والدہ سماعتوں میں ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں، سنیے گا، اسے محفوظ کر کے لے جائیے گا. تاریخ شاہد ہے محمد کے وجود پر یا علی آئے ہیں یا اولاد علی آئی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. توجہ فرمایا عزیزان محترم کہ اللہ نے اس وجود کو بنایا تو جو وجود دکھائی نہیں دیتا اس کے لیے ایک دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. وجود نفس پر دلیل کیا ہے؟ بڑی توجہ چاہتا ہوں. میں 2 دلیلیں پیش کروں گا اور ان 2 دلیلوں کو ہدیہ سمجھ کر لے جائے گا، آج کی مجلس کا تحفہ سمجھ کر. وجود نفس پر پہلی دلیل سنیے گا. انسان سوتا ہے اور سونا بھی ضروری ہے. اللہ نے رات بنایا آرام کرنے کے لیے، دن بنایا کام کرنے کے لیے. رات آرام کے لیے، دن کام کے لیے. وَجَعَلَ النَّهَارَ مَعَاشًا وَجَعَلَ اللَّيْلَ سُبَاتًا. عزیزان محترم، لباسا کہ اللہ نے دن بنایا کام کرنے کے لیے، رات بنایا آرام کرنے کے لیے. تو انسان سوتا ہے اور سوتے میں خواب بھی دیکھ لیتا ہے. باوضو ہو کے سویا کرو، سونے سے پہلے باوضو ہو جاؤ. کہتے ہیں کہ جو انسان وضو کے ساتھ سوتا ہے اللہ ایک فرشتے کو مقرر کرتا ہے، اس کے سرانے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے اور یہ ثواب اسے ملتا ہے. وضو کے ساتھ سو جاؤ گے، شیطانی خیالات سے محفوظ رہو گے. وضو کے ساتھ سو جاؤ گے، شیطانی خوابوں سے محفوظ رہو گے. وضو کے ساتھ سو جاؤ گے، رب کا ایک رشتہ تم سے جڑا رہے گا. بڑی توجہ چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ جو لوگ صبح اٹھنا چاہتے ہیں کبھی تھکاوٹ کی وجہ سے اٹھ نہیں پاتے، ان لوگوں کے لیے ضروری ہے، اللہ اکبر، وہ باوضو ہو کر سوئے. کہتے ہیں کہ جو باوضو ہو کر سوتا ہے اللہ ایک فرشتے کو معین کرتا ہے. صبح کی نماز کا وقت آتا ہے تو فرشتہ اسے جگاتا ہے، اٹھاتا ہے. اللہ اکبر. اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار میں سو رہا تھا، پتہ نہیں ایسا ہوا کہ جیسا کسی نے اٹھا دیا مجھے. یہ کہتا بھی ہے انسان. یہ کون اٹھاتا ہے؟ اللہ فرشتے کو معین کرتا ہے. چاہتے ہو پوری رات تمہاری عبادت میں گزرے، ہم معصوم نہیں ہے پوری رات مصلی پہ کھڑے ہو کر نمازیں پڑھے. ہم معصوم نہیں ہے پوری رات مصلی پہ بیٹھ کر دعائیں پڑھے. ہم خاکی انسان ہے. ہماری کیا بساط، ہمارا کیا مرتبہ، ہماری کیا منزلت. ہم خطرہ ہے وہ سمندر ہے، ہم ذرہ ہے وہ آفتاب ہے. ان کے مقابلے میں اللہ اکبر ہماری کیا بساط ہے. خطرے کی کیا بساط سمندر کے سامنے، ذرے کی کیا مثال سورج کے سامنے. وہ سورج ہے، وہ آفتاب ہے، لیکن ہم خاک ہے. ان کے خاک کے پاک کے برابر بھی نہیں ہے. لیکن ہماری پوری رات عبادت میں گزرے. اس کے لیے معصوم نے فرمایا وضو کر کے سو جا، تیری پوری رات عبادت میں گزر جائے گی. اللہ اکبر. سنو میرے جوانوں، یہ پیغام یوٹیوب کے ذریعے سے بھی جا رہا ہے. جس تک یہ پیغام پہنچے گا، میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر یہ پیغام جو پہنچ رہا ہے اس پر تم نے عمل کر لیا تو یقین مانو میرے لیے قیامت میں یقیناً شفاعت کا سبب بن جائے گا تمہارا عمل. انسان سوتا ہے، رات کو خواب میں دیکھتا ہے
برسوں پہلے بچھڑے ہوئے دوست کو دیکھ لیتا، برسوں پہلے مرے ہوئے دادا کو دیکھ لیتا۔ اللہ اکبر۔ ذرا انصاف سے بتلاؤ کیا عرض کر رہا ہوں میں؟ دلیل بحث ہے نا، بحث کو ذہن میں رکھیے گا۔ یعنی جو چیزیں نظر نہیں آتی ہے نا، جو چیزیں دکھائی دیتی ہے، اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کرسی ہے، یہ ممبر ہے، یہ گلاس ہے، یہ پانی ہے، دیکھنے کے بعد کوئی کہے گا دلیل دو؟ نہیں، پوچھے گا نہیں کیوں؟ آنکھوں سے نظر آ رہے ہیں، ممبر آنکھوں سے نظر آ رہا، دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو چیزیں دکھائی نہیں دیتی ہے ان کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں تو دلیل پیش کر رہا ہوں۔ انسان سوتا ہے، رات کو خواب میں دیکھتا ہے، صبح اٹھ کر بیان بھی کرتا ہے، میں نے فلاں کو خواب میں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ برسوں پہلے بچھڑے ہوئے دوست کو دیکھا، برسوں پہلے مرے ہوئے دادا کو دیکھا۔ ذرا انصاف سے بتلاؤ، دیکھنے والی آنکھیں سو رہی ہے، دیکھ کون رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ دیکھنے والی آنکھیں بند ہے، دیکھ کون رہا ہے؟ تو معلوم ہوا اس وجود مادی کے علاوہ کوئی وجود ہے۔ اللہ اکبر۔ ان آنکھوں کے علاوہ کوئی آنکھیں اور ہے۔ یہ آنکھیں سو بھی جاتی ہے، وہ سوتی نہیں ہے۔ یہ وجود آرام بھی کر لیتا ہے تو وہ آرام نہیں کرتا ہے۔ کہ اسی وجود کا نام وجود نفس ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ سنیے گا دوسری دلیل، یہ ایک دلیل ہے، بہترین دلیل۔ دوسری دلیل پیش کر رہا ہوں۔ انسان مقام فخر میں کہے گا یہ میری گاڑی، یہ میرا بنگلہ، یہ میرا ہاتھ، یہ میری زبان۔ یہ منو تو کا جو جھگڑا ہے وہ زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ یہ منو تو میں تو انسان غرق ہو گیا ہے، یہ میرا وہ تیرا، اسی کے اندر انسان ڈوب گیا ہے، اس سے باہر نکلنا۔ لیکن عزیزان محترم سنیے گا، یہ جو انسان نسبت دے رہا ہے، یہ میری گاڑی، گاڑی تو سمجھ میں آ رہی، یہ میری کیا ہے؟ یہ میرا مکان، مکان تو دکھائی دے رہا ہے، یہ میرا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ میرا و میری، یہ تیرا و تیری، یہ منو تو کی جو بات ہے، اسی کا نام ہے نفس۔ اللہ اکبر۔ اسے بیدار رکھنا، اسے استعمال میں لانا، اللہ اکبر، ضروری ہے۔ وہ جتنا بلند ہوگا یہ وجود مادی بھی اتنا ہی بلند ہوگا۔ وہ جتنا پاک ہوگا یہ وجود مادی بھی اتنا پاک ہوگا۔ ارے کسی کا نفس اتنا پاک ہے، اللہ اسے نفس مطمئنہ کہہ رہا ہے۔ کسی کا نفس اتنا خبیث ہے، اللہ اسے پلید کہہ رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ مل کے ایک اور مرتبہ بآواز بلند صلوات۔ تو عزیزان محترم، وجود نفس یہ وجود ہے جس کی وجہ سے یہ وجود مادی ہے، یہ جتنا بلند ہوگا یہ وجود مادی بھی اتنا ہی بلند ہوگا۔ اللہ جسم کو نہیں خریدتا، اللہ اکبر، ہے توجہ، اللہ جسم کو نہیں خریدا۔ دیکھ لیں قرآن میں دو جگہ پہ اللہ خریدار بن کے آیا، اور دونوں جگہ پہ اللہ نے نفس کو خریدا۔ ہے توجہ عزیزان محترم، جسم کو اللہ نے نہیں خریدا، کہیں اللہ نے جسم کو نہیں خریدا، خریدار بن کے آیا تو اللہ نفس کو خرید رہا ہے۔ دو آیتیں ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ ایک وہ جگہ ہے جہاں پر خریدنے والا اللہ کس کو خرید رہا؟ نفس علی ابن ابی طالب کو۔ اللہ اکبر۔ عزیزو آیت کیا کہہ رہی ہے؟ بندوں میں کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ہاتھوں اپنا نفس بیچتے ہیں۔ جب چیزیں بیچی اور خریدی جاتی ہے نا، ایک چیز کو دے کر دوسری چیز کو لیا جاتا ہے۔ نفس اللہ خرید رہا ہے، مرضی اللہ دے کر دنیا والوں کو یہ پیغام دے رہا، آج سے نفس علی نہیں ہے، نفس اللہ بن گیا ہے۔ آج سے میری مرضی نہیں ہے، یہ علی کی مرضی ہے۔ ارے رضی اللہ لاکھ لگا لو، پہلے یہ دیکھو علی راضی ہے یا نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ مل کے ایک اور مرتبہ بآواز بلند صلوات۔
بڑی توجہ چاہتا ہوں اللہ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. بندوں میں کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو اپنا نفس خالق اکبر کے ہاتھوں بیچ دیتے ہیں اور اللہ خریدتا ہے اس نفس کو. کیا کہنا عزیزان محترم, ایک وجود ایک نفس ہے, نسبتیں دو ہے. بڑی توجہ چاہتا ہوں, قرآن سے ہٹوں گا نہیں, دلیل وہ بھی قرآن سے ہی دوں گا. ایک وجود ایک نفس ہے, اللہ اکبر, نفس علی بن ابی طالب, لیکن نسبتیں دو ہے. کتنی نسبتیں؟ دو نسبتیں. شب ہجرت اللہ نے کہا یہ میرا نفس ہے, مباہلہ میں محمد نے کہا یہ میرا نفس ہے. اللہ اکبر. عزیزان محترم سن رہے نا, اللہ نے شب ہجرت کہا یہ میرا نفس ہے, مباہلہ میں محمد نے کہا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ, تم اپنے نفسوں کو لاؤ, ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے. نفس محمد بن کر کون جا رہا ہے؟ ابو طالب کا بیٹا جا رہا ہے. نفس محمد بن کر مباہلہ کے میدان میں کون جا رہا ہے؟ ابو طالب کا لال جا رہا ہے. کیا کہنا عزیزان محترم, یہ ایک وجود ہے, ایک نفس ہے, لیکن نسبتیں دو ہے. یہی وجہ سے دو لوگوں کا دھوکہ ہوا ہے اس وجود پر. شب ہجرت کافروں نے دیکھا, کہا کہ یہ محمد سو رہا ہے, سورج کو پلٹایا, مردے کو جلایا. نصیری نے دیکھ کے کہا یہ بندہ نہیں ہے, خدا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. مل کے باواز بلند سن, اللہ اکبر, مل کے باواز بلند صلوات پڑھے آپ حضرات. تاریخ کائنات کا عنوان ہے علی, روز ازل سے مرکز ایمان ہے علی, خورا علی تو حافظ قرآن ہے علی, اللہ کے وجود کا اعلان ہے علی. لے کر علم جو حق کی حمایت میں آ گیا, دین خدا تمام زمانے پہ چھا گیا. سینے میں دل ہے, دل میں محبت علی کی ہے, آنکھوں میں اشک, اشکوں میں صورت علی کی ہے. جو سانس ہے وہ سانس امانت علی کی ہے. ہم کیا پیمبروں کو ضرورت علی کی ہے, ہم کیا پیمبروں کو ضرورت علی کی ہے. جب بھی کبھی گری ہے بلاؤں میں زندگی, بے ساختہ زبان سے نکلا ہے یا علی. آقا علی, امام علی, مقتدی علی, مولا علی, امیر علی, رہنما علی, ہر بے کس و غریب کے ہے آسرا علی. کہتے تھے خود نبی بھی مصیبت میں یا علی, مانگا ہے شیر حق کا سہارا رسول نے, ہم کیا ہے خود علی کو پکارا رسول نے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ہوگی جو غم کی شام تو یاد آئیں گے علی, ٹوٹے گا دل کا جام تو یاد آئیں گے علی, پھنس جائے گا جو کام تو یاد آئیں گے علی, لوگے نبی کا نام تو یاد آئیں گے علی. ارے لوگے نبی کا نام تو یاد آئیں گے علی. آ کر کوئی مدد کہنا پڑے گا آپ کو بھی یا علی مدد. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ایک وجود دو نسبتیں. اللہ شب ہجرت کر رہا ہے یہ میرا نفس ہے, میدان مباہلہ میں محمد نے کہا یہ میرا نفس ہے. کبھی نفس نفس اللہ بن رہا, کبھی نفس نفس رسول بن رہا. لیکن عزیزان محترم نصیریوں نے دیکھا میرے مولا کو, مردے کو جلایا, سورج کو پلٹایا, تو کہتے ہیں کہ یہ خدا ہے. عزیزان محترم ایک نصیری تھا, میرے مولا کو خدا کہہ رہا تھا, مولا نے اسے قتل کر دیا, جلا دیا, پھر زندہ کیا. اس نے تو اٹھ کے کہا اب تو اور مجھے یقین ہو گیا, اس لیے کہ مارا بھی آپ نے, جلایا بھی آپ نے. یاد رکھو میرے بھائی, میرے مولا کا یہ فرمان ہے میرے بارے میں, دو لوگ جہنم میں جائیں گے. ایک وہ جو مجھے میرے مرتبے سے آگے بڑھا دے, اور دوسرا وہ جو مجھے میرے مرتبے سے گرا دے اور گھٹا دے. اللہ اکبر. مذہب شیعہ کو علم کلام میں عدلیہ کہتے ہیں. عدل کہتے ہیں وضع کل شیء فی موضعہ, ہر شے کو اسے اس کی جگہ پہ رکھنے کا نام عدل ہے. یعنی جو مقام علی بن ابی طالب کا ہے وہی مقام دینا, یہ شیعوں کی پہچان ہے. اس لیے عدلیہ کہا جاتا ہے, نہ بڑھانا ہے نہ گھٹانا ہے. بڑی توجہ چاہتا ہوں. الرجلان یہلکان, مولانا کا دو لوگ ہلاک ہے, ایک وہ جو مجھے میری حد سے بڑھا دے. معصوم کا فرمان ہے نزلونا عن الالوہیہ وقولوا ما شئنا, ہمیں الوہیت کے مرتبے سے نیچے لاؤ
اس کے بعد ہماری شان فضیلت میں جو کہنا ہے کہو، ہمیں سب کچھ کہو، خدا نہ کہنا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ ہم خدا نہیں ہے، معرفت خدا کا ذریعہ ہے۔ سمجھے عزیزان محترم؟ اسی لیے وجہ اللہ ہے۔ سنو بات آئی ہے تو عرض کر رہا ہوں، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک، ہر شے فنا ہو جائے گی لیکن پروردگار کا چہرہ فنا نہیں ہوگا۔ جاؤ آدم کے پاس، آدم یہ وجہ اللہ سمجھ میں نہیں آ رہا، کون ہے یہ وجہ اللہ؟ آدم کہیں گے اللہ اکبر میں صفوت اللہ ہوں، وجہ اللہ نہیں۔ نوح کے چوکٹ پہ جاؤ، نوح کشتی چلاتے ہوئے کہیں گے میں نجی اللہ ہوں، وجہ اللہ نہیں۔ موسیٰ کے پاس جاؤ، کوہ طور سے آواز دیں گے میں کلیم اللہ ہوں، وجہ اللہ نہیں۔ عیسیٰ کے پاس جاؤ، عیسیٰ کہیں گے میں روح اللہ ہوں، وجہ اللہ نہیں۔ محمد کے پاس آؤ، محمد کہیں گے میں حبیب اللہ ہوں، وجہ اللہ نہیں۔ ابراہیم کے پاس جاؤ، وہ کہیں گے میں خلیل اللہ ہوں۔ اسماعیل کے پاس جاؤ میں ذبیح اللہ ہوں۔ لیکن گھومتے گھومتے درے شاہ نجف پہ پہنچ جاؤ، وہاں آواز آئے گی نحن وجہ اللہ، ہم ہی اللہ کا چہرہ ہے۔ یہ ایک چہرہ نہیں، اللہ نے اپنی معرفت کے لیے 12 چہروں کو بنایا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ وجہ معرفت رب، وجہ کو وجہ کیوں کہتے ہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں یہ پہچان کا ذریعہ ہے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، یہ پہچان کا ذریعہ ہے۔ عزیزان محترم، چہرے سے پہچانا جاتا ہے جعفر کون ہے، احمد کون ہے، رضا کون ہے، باخر کون ہے۔ یہ کس سے پہچانا جاتا ہے؟ اس چہرے کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، یہ چہرہ مسخ ہو جائے، یہ چہرہ چھل جائے تو پھر پہچان نہیں ہو سکتی ہے۔ عزیزان محترم، کیا کہنا؟ نحن وجہ اللہ، ہم ہی اللہ کا چہرہ ہے، ہمیں دیکھتے جاؤ، خدا کی معرفت حاصل کرتے جاؤ۔ اسی لیے فرمایا لولا نحن ما عبد اللہ ولولا نحن ما عرف اللہ، اگر ہم نہ ہوتے اللہ کا سجدہ کرنے والا کوئی نہ ہوتا، اگر ہم نہ ہوتے اللہ کو پہچاننے والا کوئی نہ ہوتا۔ اسی لیے ان کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ عزیزان محترم، ان کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، اس لیے کہ ان کے چہرے میں وہ کمال ہے، معرفت رب کا درس ملتا ہے۔ آیت اللہ جوادی آمولی کا ایک جملہ ہے۔ آج کے زمانے میں عزیزان محترم 2 عالم دین ایسے ہیں، دونوں کو اللہ ان کی عمر میں اضافہ کرے اور ان کا سایہ ملت تشیع کے سر پہ قائم رکھے۔ علم ماخولات میں، علم نفس میں کام کیا ہے ان 2 شخصیتوں نے۔ ایک کا نام آیت اللہ جوادی آمولی، جو ایک تفسیر بھی لکھ رہے ہیں، اس تفسیر کا نام ہے تفسیر تسنیم۔ دعا کرے آپ حضرات کہ اللہ اس عالم دین کو اتنی عمر دے کہ وہ پوری تفسیر مکمل کر لے۔ آپ کا ایک جملہ ہے کہ کیا این علی اللہ ہا علی را خدا می گوین، یہ علی کو خدا کہنے والے جو علی کو خدا کہتے ہیں، اینہا علی را خوب شناختن، ان لوگوں نے علی کو خوب پہچانا ہے، لیکن ان سے غلطی کہاں ہوئی؟ اینہا خدا را نہ شناختن، ان لوگوں نے خدا کو نہیں پہچانا۔ اگر اینہا خدا را می شناختن ہیچ گاہ علی را خدا نمی گفتن، اگر انہوں نے اللہ کو پہچانا ہوتا تو کبھی بھی علی کو خدا نہ کہتے۔ عجب نہیں، میرا مولا سجدہ کر کے علی کی زندگی کا معجزہ کیا جانتے ہیں؟ سب سے بڑا معجزہ، اللہ اکبر، علی کی زندگی کا، میرے مولا کی زندگی کا سب سے بڑا معجزہ ہے ان کا سجدہ۔ چاہتے تو خود کو سجدہ کرا سکتے تھے۔ رکو میرے بھائی، ایک جملہ پڑھ کے جاؤں گا، زندگی بھر یاد رکھو۔ دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی آئے خود کو خدا کہلانے کے لیے لوگوں کو قتل کرتے رہے۔ اللہ اکبر، کہاں ہیں آپ نہیں معلوم۔ سوچئے گا، اس جملے پر آپ بھی فکر کیجئے گا۔ کچھ ایسے ظالم بھی آئے تخت پہ بیٹھ کر خود کو خدا کہلانے کے لیے ہزاروں لوگوں کو تحقیق کر دیا۔ اللہ اکبر، ہزاروں ماؤں کی گودوں کو اجاڑ دیا خود کو خدا کہلانے، لیکن ایک بندہ ایسا بھی گزرا خود کو بندہ کہلانے کے لیے قتل کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، لوگ اسے خدا کہنے کے لیے تیار، لیکن خود کو بندہ ثابت کرنے کے لیے، اور فرماتے ہیں اگر میں خدا ہوں تو پھر یہ سجدہ کس کے لیے ہے؟ اللہ اکبر، کیا زندگی ہے میرے مولا کی
آیا بھی تو سجدہ کرتا ہوا، گیا بھی تو سجدہ کرتا ہوا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ آیا بھی تو سجدہ کرتا ہوا اور گیا بھی تو سجدہ کرتا ہوا۔ یہ ہے ایک جگہ پہ اللہ نے نفس کو خریدنے کی جو بات کی، وہ شب ہجرت کا واقعہ ہے۔ عزیزان محترم، پیغمبر اسلام نے اپنے بستر پر علی ابن ابی طالب کو سلایا، اور اللہ کو یہ سونا اتنا پسند آیا، اللہ اکبر، لوگ جاگ کر بھی وہ چیز نہیں پاتے، علی نے سو کر وہ چیز پا لی ہے، مرضی معبود کو لے لیا۔ اور دوسری جگہ جہاں اللہ نے نفس کو خریدنے کی بات کیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم بان لہم الجنہ، اللہ نے اب ایک نفس کی بات نہیں کیا، کئی نفسوں کو اللہ نے خریدا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، مومنین کے نفوس کو خریدا، بان لہم الجنہ، مقابل میں انہیں جنت دیا۔ تمام مفسرین شیعہ متفقہ طور پر ایک قلم ہو کر لکھتے ہیں، وہ نفوس جن نفوس کو اللہ خریدنے کی بات اس آیت میں کر رہا، اس کے مصداق اولی کربلا کے شہداء ہے۔ اللہ اکبر، شہداء کربلا ہے کہ جنہوں نے اپنی نفس کو اللہ کی راہ میں لٹا دیا ہے، اللہ ان کے نفوس کو خرید رہا، مقابل میں جنت عنایت کرتا ہے۔ ایک جگہ مرضی ہے، اللہ اکبر، ایک جگہ پہ جنت ہے۔ کہا اللہ کی رضایت حاصل کرنی ہو، باپ کے محبت کو دل میں ڈال لو، اگر جنت تک جانا ہو بیٹے کی محبت دل میں رکھ لینا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اللہ اکبر، سنو عزیزان محترم، کہا اگر باپ کی محبت دل میں بسا لیا صاحب ایمان ہو جاؤ گے، بیٹے کی محبت دل میں بسا لیا متدین بن جاؤ گے۔ جو باپ سے پھر جاتا ہے وہ بے ایمان ہوتا ہے، جو بیٹے سے پھر جاتا ہے وہ بے دین ہوتا ہے۔ اور جو ان کی محبت دل میں بسا لیتا ہے متدین ہو جاتا ہے، جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اس بات کا کسی کو علم ہو یا نہ ہو، حر نے دیکھ لیا، جنت کہاں ہے حر کو معلوم ہو گئی۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ پسر سعد صبح حر یزیدی لشکر سے نکل کر امام حسین کے خیام کی طرف آنے لگا۔ نفس سے حر کو دیکھے، ہم نفس سے حر کو نہیں پہچان سکتے، حسین ابن علی کا نفس کتنا بلند ہوگا۔ جانے لگا تو پسر سعد نے کہا کہاں جا رہا؟ ادھر کیا ہے؟ بھوک ہے، پیاس ہے، یہاں ہمارے پاس تیر ہے، تلوار ہے، نیزے ہے، بھالے ہے، خنجر ہے، قلعت ہے، انعام ہے، لباس ہے، حکومت ہے، پیسہ ہے، سلطنت ہے، شہرت ہے، خلعت ہے، انعام ہے، یہاں سب کچھ رکھا ہوا، یہ چھوڑ کر تو وہاں جا رہا؟ تو بھی یہ ماں کے چراغوں کو بجھا کر سو جا، شمر کی طرح سے 2 گھوٹ چڑھا کر سو جا۔ یہ کس نے کہا؟ پسر سعد نے۔ ادھر کہاں جا رہا؟ آرام سے 2 گھوٹ لگا لے کے سو جا۔ لیکن حر کو معرفت حسین ہو چکی، حق کا راستہ پا لیا، حق سے آشنا ہو گیا، صاحب ایمان بن گیا، تو ایک مرتبہ کہتا ہے بولا غازی، تیری ہر بات پہ لعنت ظالم، کفر آمیز خیالات پہ لعنت ظالم، تیرے منصب تیرے درجات پہ لعنت ظالم، تجھ پہ لعنت، تیری اوقات پہ لعنت ظالم، دیکھ کر شکل طبیعت میری متلاتی ہے، دور ہٹ جا تیرے کردار سے بو آتی ہے۔ حر نے ایک جملہ کہا، ادھر سب کچھ ہے لیکن امام نہیں ہے، ادھر کچھ بھی نہیں ہے لیکن امام ہے، اور جنت وہی ہوتی ہے جہاں امام ہوتا ہے۔ اس لیے کہ وہ امام بھی ایسا ہے جس کے بارے میں پیغمبر نے کہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ توجہ فرمایا عزیزان محترم، یہ نفس ہے جو معرفت رب کا سبب ہے۔ اس نفس کے ذریعے سے انسان اپنے رب کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ سنو، آیت اللہ حسن زادہ آمولی، میں نے کہا نا 2 عالم دین، ایک آیت اللہ جوادی آمولی اور دوسرے آیت اللہ حسن زادہ آمولی، علم النفس پر کما حقہ کام کیا ہے اس عالم دین نے۔ ان کے ایک شاگرد کا کہنا ہے
مولا کے جملے کو میں نے دیکھا، کیا من عرف نفسہ فقد عرف ربا، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو جان لیا۔ میں اس جملے کی شرح لکھنے کے لیے بیٹھا، میں نے کہا مولا کے جملے کی شرح لکھوں، اور ایک مقالہ لکھا۔ 12 طریقوں سے میں نے اس جملے کو واضح کیا، 12 دلیلیں میں نے قائم کیا۔ 12 دلیلیں جب میں نے لکھ لیا تو دل میں سوچنے لگا، یار تو نے کمال کر دیا، مولا کے ایک جملے کو 12 طریقوں سے 12 ادلہ قائم کر کے ایک مقالہ لکھ لیا، کمال کر دیا، خطرے کو تو نے پھیلا دیا۔ یہ میں اپنے اندر محسوس کر رہا تھا۔ آیت اللہ حسن زادہ آمولی کے شاگرد کا کہنا ہے کہ میں 12 طرق سے مولا کے جملے کی وضاحت و شرح کر کے اپنے استاد محترم کی خدمت میں اس مقالے کو لے گیا، تاکہ ایک نظر ثانی میرے اس مقالے پر استاد محترم فرمائے۔ اس مقالے کو انہوں نے دیکھا، لبوں پہ مسکراہٹ آئی، اور بازو سے ایک کتاب نکال کے مجھے دیا اور فرمایا تو 12 راستوں سے مولا کے جملے کی شرح کیا، اس میں دیکھ لینا میں نے 91 راستوں سے مولا کے جملے کی وضاحت کی ہے۔ اللہ اکبر، اسے کہتے ہیں امیر کائنات۔ ہاں، وہ ایک خطرہ ہے جس کے اندر سمندر کو سمو دیا گیا ہے، اور یہ ہر کوئی نہیں جان سکتا، جو اس کے در سے وابستہ ہو جاتا ہے اسی کو عطا کرتا ہے۔ مولا کا ایک جملہ، اللہ اکبر، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے رب کو جان لیتا ہے۔ بہت سی دلیلیں ہیں، ایک دلیل میں دوں گا۔ 35 سال والا آدمی یہ سوچے میں 35 سال پہلے کہاں تھا اور 70 سال کا ہو جاؤں گا۔ آج کل تو کھانے اور آج کی غذائیں ایسی ہے، 60 سال کے بعد جینے کی امیدیں نہیں ہیں، بیچارہ اتنا کھوکھلا ہو جاتا۔ پہلے زمانہ تھا کہ 90 سال 100 سال کی عمر میں بھی ہٹے کھٹے رہتے تھے، 40 سال ادھر پار ہو جائے شوگر بی پی نہ معلوم کیسی کیسی بیماریاں انسان کو لگ جاتی ہے۔ آج کی غذاؤں میں بہت فرق ہے، اس لیے کہ ابتدا میں جو کاشتکاری ہوتی تھی قدرتی پانی سے، آسمان کی بارش سے، لیکن آج دوائیں وغیرہ نہ معلوم زراعت جو ہو رہی ہے، عزیزان محترم، وہ آپ حضرت بھی بہتر جانتے ہیں کہ تقریباً یہ غذائیں دواؤں میں بھری ہوئی ہے، تو اسی لیے انسان کا جسم کھوکھلا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ اور 40 سال کے بعد بھی روایت میں بھی ہے 40 سال کا جب انسان ہو جاتا ہے جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ ایک فرشتہ آسمان سے ندا دیتا ہے کہ تیرے کوچ کا زمانہ قریب آ رہا ہے، تو تیار ہو جا۔ 40 سال کے بعد اس کا زوال ہے، ہڈیاں کھوکھلی ہوتی ہے، جسم بوڑھا ہو جاتا ہے، عزیزان محترم کمزور ہونے لگتا ہے۔ اپنی کمزوری کو دیکھ کر انسان سوچے، یاد رکھو بچپنا کھیل کود میں گزر گیا، بڑھاپا بیماریوں میں گزر گیا، لیکن جوانی جو نعمت ہے اس کو مستی اور لاوبالی پن میں، عیش اور عشرت میں نہ گزارنا۔ جوان کی عبادتیں اللہ پسند کرتا ہے۔ نوجوانوں، علی اکبر سے محبت ہے تو پھر پیغام دے رہا ہوں، 4 مصروں میں پیغام دے رہا ہوں۔ نوجوانوں، علی اکبر سے محبت ہے تو پھر اپنی ماؤں کو پریشان نہ ہونے دینا۔ صبح عاشور کے معصوم مؤذن کی قسم، مسجدوں کو کبھی ویران نہ ہونے دینا۔ تمہاری عبادت بہت پسند ہے نوجوانوں، تمہاری دعائیں بہت پسند ہے، اللہ جوانی کی عبادتوں کو دیکھتا ہے۔ بڑھاپے کے 100 رکعت جوانی کی 1 رکعت کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، عزیزان محترم سوچو، جوانی کی زیارت بہت زیادہ ثواب کی حامل ہے۔ بہرکیف عرض یہ کروں کہ 35 سال والا انسان یہ سوچے میں 35 سال پہلے کہاں تھا، جب میں 35 سال کے بعد یعنی 70 سال کا ہو جاؤں گا، میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ فرض کرے، فرض میں تو کوئی اشکال نہیں ہے، مثال ہے، لا مناقشۃ فی المثال، مثال میں مناقشہ نہیں ہوتا۔ میں جب 70 سال کا ہو جاؤں گا تب میں کہاں جاؤں گا؟ میں پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھا؟ میں مرنے کے بعد کہاں جاؤں گا؟ یہ سوچ عقل میں جیسے ہی آئے گی، یہ فکر جیسے ہی آئے گی، وہیں سے معرفت خدا کا دروازہ کھل جائے گا۔ تو آنے سے پہلے اللہ کے پاس تھا، تو مرنے کے بعد بھی اللہ کے پاس جائے گا۔ اللہ اکبر، تیرا مبدا بھی اللہ ہے، تیرا منتہا بھی اللہ ہے،
تیرا آغاز بھی اللہ ہے، تیرا انجام بھی اللہ ہے، تو آیا بھی اللہ کے پاس سے، تو جائے گا بھی اللہ کے پاس۔ اسی لیے جب موت کی خبر سن کر کلمہ استرجاع کو ہم پڑھتے ہیں، انا للہ، للہ میں جو لام جانتے ہیں نا، للہ کا لام لام ملکیت ہے، یہ ملکیت اس مالک کی ہے، ملکیت کا مالک کے پاس جانا ضروری ہے، جہاں سے آیا ہے وہیں پہ انسان جائے گا۔ لیکن اتنا یاد رکھنا کہ جس مقصد کے لیے بھیجا ہے اس مقصد کو تم نے پورا کیا یا ادھورا کر کے جا رہے ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بھیا اتنا سست صلوات تو نہ پڑھیے، شب جمعہ ہے، مل کے بابا سے بلند صلوات۔ توجہ فرمایا۔ معصوم کی ایک اور حدیث ہدیہ کر رہا ہوں، وقت بھی تقریباً تمام ہونے کو آ گیا۔ معصوم کی ایک حدیث ہے، رحم اللہ عمران علم من عین الی عین فی عین، اللہ رحمت نازل کرے اس بندے پر جو یہ جان لیا ہو وہ کہاں سے آیا ہے، وہ کہاں جائے گا، اور اس درمیان میں اسے کیا کرنا ہے، وہ کہاں سے آیا اور کہاں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس درمیان میں اسے کیا کرنا ہے تو یقیناً اپنے مقصد خلقت کو جان لے گا۔ اللہ اکبر۔ اسے معلوم ہوگا یہ زندگی اللہ نے سرکشی کے لیے نہیں دیا ہے، یہ زندگی اللہ نے بندگی کے لیے دیا ہے۔ جو بندگی کے میدان میں جتنا آگے بڑھ جائے گا اتنا ہی اللہ سے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ یاد رکھو میرے بھائی، انسان کو بلندیاں کہاں سے ملتی ہے؟ بندگی کی وجہ سے۔ پیغمبر معراج سے واپس آنے کے بعد کیا فرمایا؟ مجھے تو 1 مرتبہ معراج ہوئی ہے، تم کو روزانہ 5 مرتبہ ہو سکتی ہے۔ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ عزیزان محترم، حدیث پہ غور کرو، دیکھ رہے ہو حدیث میں کیا جملہ استعمال ہوا؟ الصلاۃ معراج المسلم نہیں کہا، مسلمان کی نماز کو معراج نہیں کہا، بلکہ کہا الصلاۃ معراج المومن۔ ولایت رکھ کر تو نماز پڑھے گا مصلی پہ آ کر، اللہ تیری نماز کو معراج عطا کرے گا۔ محمد ایک بار معراج پہ گیا لیکن تو ہر روز 5 مرتبہ معراج حاصل کر سکتا ہے۔ تو معراج کی بلندیوں پہ جانا ہے، زمین پہ بیٹھ کر بلندیاں حاصل کرنی ہے تو پھر بندگی کو اختیار کرنا پڑے گا، سرکشی کو نہیں، بندگی کو حاصل کرنا پڑے گا، بندے بن کر جینا پڑے گا، اور اپنا پورا وجود اس کی بارگاہ میں تسلیم کرنی پڑے گی۔ اس لیے کہ عزیزان محترم، بلندیاں بندگی میں اللہ نے رکھا ہے۔ جو اس مقصد کو جان لیتا ہے، تیری خلقت کا مقصد قرآن کی آیت ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جن و انس کو ہم نے نہیں پیدا کیا مگر کس لیے؟ عبادت کے لیے۔ کوئی فائدہ ہے اللہ کو ہم سجدہ کرے؟ نہ، سجدہ کرے گا اس میں مالک کا فائدہ نہیں، خود بندے کا فائدہ ہے، اور تو جس نیت سے سجدہ کرے گا اسی نیت سے تو بلندیاں حاصل کرے گا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم سنو، کربلا میں اللہ نے ان کے نفوس کو خریدا جن کی مشتاق دیدار جنت بن گئی، مقابل میں اللہ نے جنت دیا، وہ اس منزل پر تھے۔ اسی لیے امام حسین نے کہا، جیسے اصحاب و انصار مجھے ملے ہیں، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے، ایسے اصحاب و انصار مجھے ملے۔ اصحاب مصطفیٰ ہو کے اصحاب بو تراب، تھے آسمان حق و صداقت کے آفتاب، لیکن نہیں حسین کے انصار کا جواب، خود کہہ رہے ہیں دشت میں شاہ فلک جناب، اصحاب مصطفیٰ و علی کو ملے نہیں، جیسے مجھے ملے ہیں کسی کو ملے نہیں، جیسے مجھے ملے ہیں کسی کو ملے نہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ حبیب ابن مظاہر جیسی محبت کہاں سے لاؤ گے؟ وہ سعید اور زہر جیسا جگر کہاں سے لاؤ گے؟ وہ جان جیسی محبت کہاں سے لاؤ گے؟ مسجد تو خدا کی ہے، لے جاؤ مسلمانوں، کعبے کو ہمیں دے دو، یہ خانہ حیدر ہے۔ یوسف کو بھی تم لے لو، یوسف کو بھی تم لے لو، پر جان کو مت چھونا، یوسف کو بھی تم لے لو، پر جان کو مت چھونا، شبیر کے کعبے کا یہ قیمتی پتھر ہے۔ اللہ اکبر۔ شبیر کے کعبے کا یہ قیمتی پتھر ہے۔ کیا کہنا عزیزان محترم کہ لوگ جنت دیکھنا چاہتے ہیں،
جنت ان کی مشتاق دیدار ہے۔ یاد رکھو میرے بھائی کہ کربلا میں حسین ابن علی قربانیاں پیش کرنے کے لیے آئے، ساتھ ساتھ ہر ایک کو ان کی جنت بھی دکھلا رہے۔ دو صحابی ہیں حسین کے، بیٹھ کر بات کر رہے ہیں۔ کتاب کا نام سوگنامہ آل محمد اشتہادی مرحوم کی لکھی ہوئی روایت ہے۔ دو حسین ابن علی کے صحابی ہے، بیٹھ کر بات کرتے کرتے ایک صحابی ہنسنے لگا، دوسرے نے کہا یہ ہنسنے کا مقام نہیں، کل صبح قربانیاں پیش کرنی ہے۔ ایک مرتبہ وہ کہتا زندگی میں بھی کبھی ہنسا نہیں، پہلی مرتبہ میں ہنس رہا ہوں اس لیے کہ رکاب سید الشہداء میں اپنی جان کو قربان کر کے جنت میں اپنی جگہ دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، جنت میں اپنی جگہ دیکھ رہا ہوں، رکاب سید الشہداء میں اپنی جان کو نچھاور کر کے جنت میں اپنی جگہ دیکھ رہا ہوں۔ سمجھے، زمین پہ بیٹھ کر جنت کو اگر کسی نے دیکھا ہے وہ کربلا کے شہید ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا احب اللہ من احب حسینا، جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اللہ حسین سے ہی نہیں، حسین سے محبت کرنے والے سے بھی محبت کرتا ہے۔ اس جملے کے مصداق اولی کون ہے؟ آپ اور ہم ہیں؟ نہیں، اس جملے کے مصداق اولی کربلا کے شہید ہے، مولا راہ کربلا میں ہے۔ فرزدق سے ملاقات ہوئی، شاعر اہل بیت محب اہل بیت تھا۔ فرزدق سے پوچھا فرزدق کہاں سے آ رہے ہو؟ فرمایا مولا کوفے سے آ رہا ہوں۔ کوفے کے کیا حالات ہے؟ مولا دل آپ کی طرف ہے، تلواریں آپ کے خلاف ہے۔ اللہ اکبر، وہ محبت نہیں ہے، ناٹک ہے، مکاری ہے، غداری ہے، بے وفائی ہے۔ محبت کہاں ہے؟ کربلا میں نظر آئے گی، جہاں دل ہے وہیں پہ سر جھکے ہوئے ہیں۔ یہ کہتے نظر آ رہے مولا 70 بار بھی ہمیں زندگی ملے ہم آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائیں گے۔ یہ ہے محبت، یہ ہے الفت، یہ ہے چاہت۔ اسی لیے امام حسین اپنے اصحاب و انصار کو یاد کر کے روتے ہیں۔ اللہ اکبر، اپنے اصحاب و انصار کو یاد کرتے ہیں۔ یہ ایک لمحے کے لیے امام حسین سے جدا ہونا نہیں چاہتے، امام حسین کو تنہا دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ شب عاشور کا وہ واقعہ ہے جہاں پر ہلال ابن نافع نے دیکھ لیا میرا مولا حسین ابن علی خیام سے کچھ آگے بڑھ گیا ہے، دوڑتے ہوئے گئے، اور دوڑتے ہوئے جب گئے عزیزان محترم امام نے آہٹ کو محسوس کیا، مڑ کے دیکھا کون؟ ہلال ابن نافع آیا۔ ہلال کیا بات ہے، اتنی رات گئے کیوں آئے ہو؟ ہلال کا ایک جملہ ہے جسے سن کر حسین رو پڑے۔ ہلال نے کیا کہا جانتے ہیں؟ مولا دیکھ رہا تھا دور سے آپ خیام سے آگے بڑھ گئے ہیں، میں نے سوچا کوئی اکیلا سمجھ کر آپ پر حملہ نہ کر دے، اس لیے آپ کی حفاظت کے لیے آیا ہوں۔ حسین رونے لگے، سینے سے لگا کر ایک جملہ کہا، ہلال اللہ اکبر، تیری محبت کو میرا سلام ہے، اتنی دور آ گیا ہو تو آ چل، میں تجھے مختل دکھلاتا ہوں۔ یہ جگہ دیکھ رہا ہے ہلال، یہاں میرا کڑیل جوان ایڑیا رگڑ رگڑ کر دم توڑے گا۔ یہ جگہ دیکھ رہا ہے ہلال، یہاں میرا 13 سالہ قاسم جس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ ہلال وہ ترائی دیکھ رہا ہے نا، وہاں میرا 32 سالہ بھائی بازوؤں کو کٹا کر دم توڑ دے گا۔ ہلال یہ جگہ حبیب کی ہے، ہلال وہ جگہ زہیر کی ہے۔ اللہ اکبر، سارا مقتل دکھلانے کے بعد ہلال کا ہاتھ پکڑا، ہلال اب چل میں تجھے نشیب میں لے کے چلتا ہوں، اللہ اکبر تجھے میں اپنا مقتل دکھاتا ہوں۔ عزادارو یہ کہہ کر حسین ابن علی ہلال کا ہاتھ پکڑ کر نشیب میں لائے، لیکن دیکھا ہلال متوجہ نہیں ہے، ہلال توجہ نہیں کر رہے ہیں۔ حسین اپنا مقتل دکھا رہے ہیں لیکن ہلال توجہ نہیں کر رہے ہیں۔ ہاتھ پکڑ کے ہلایا، ہلال میں تجھے اپنا مقتل دکھا رہا ہوں، یہ جگہ جہاں 3 دن کا بھوکا پیاسا 16 پہر کی پیاس، خشک گلے پہ خنجر چلے گا۔ ایک مرتبہ ہلال کہتے ہیں مولا جیسے جیسے آپ اپنا مقتل دکھاتے ہیں ایک بی بی کے کراہ کر رونے کی آواز، اللہ اکبر اجرکم اللہ، ایک بی بی کے کراہ کر رونے کی آواز آتی ہے۔ عزادارو ایک مرتبہ مولا نے کہا ہلال وہ کوئی اور نہیں میری ماں فاطمہ اپنے بالوں سے میرا مقتل جاڑ رہی ہے۔ اجرکم اللہ، کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزادارو شب جمعہ چلیے کربلا چلتے ہیں، حسین کی بے کسی، حسین کی تنہائی، ہائے حسین ابن علی نے دیکھا
کوئی نہیں ہے، 32 سالہ بھائی بھی نہیں ہے، 18 سالہ جوان بیٹا بھی نہیں ہے۔ بیمار کربلا کے پاس جب آئے تو بیمار کربلا نے عجیب جملہ کہا، بابا کہاں ہے میرا بھیا علی اکبر، کہاں ہے میرا چچا عباس؟ ایک مرتبہ کہتے ہیں لیس فی الخیام رجل الا انت وانا، کیا بے کسی ہے عزادارو؟ اس جملے کو سنیے گا، ترجمہ کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ فرمایا میرے لال خیمے میں تیرے اور میرے علاوہ مردوں میں کوئی باقی نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، جزاکم اللہ خیر الجزا، مردوں میں کوئی باقی نہیں ہے تیرے اور میرے علاوہ۔ عزادارو، حسین رخصت ہوئے لیکن کچھ وصیتیں مولا نے اپنے بیٹے سے کیا۔ وہ وصیتیں کیا تھی جانتے ہیں؟ میرے لال قید شام سے چھٹ کر مدینے جانا، میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، ان سے کہنا جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا، جب کسی غریب کا ذکر سننا میری غربت کو یاد کرنا، ان سے کہنا میں نے انہیں اس وقت یاد کیا جب 6 مہینے والے کو پانی پلانے لے گیا لیکن ظالم نے خط سے بڑا تیر مارا، بچے کو ایک خطرہ پانی بھی نہیں دیا۔ حسین بیویوں کے خیمے میں آئے، ساری بیویوں سے رخصت ہو کر ایک مرتبہ زلجنا کے پاس پہنچے تو عزادارو زلجنا ارے سر جھکایا ہوا ہے، مولا اس کے کان میں کہتے ہیں آخری سواری ہے مقتل تک پہنچا دے۔ ہائے رے بے کسی حسین کی، علی اکبر کو حسین نے گھوڑے پہ بٹھایا، عباس کو حسین نے گھوڑے پہ بٹھایا، ہر شہید کو حسین نے گھوڑے پہ بٹھایا، لیکن حسین کو گھوڑے پہ بٹھانے والا کوئی نہیں، سوار کرانے والا کوئی نہیں۔ میر انیس نے عجیب بیت لکھا ہے، عجیب بند لکھا ہے، حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی جو تھا سنبھالے رکاب توسن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی۔ اجرکم اللہ۔ حسین پشتے زلجنا پہ آئے، زلجنا آگے نہیں بڑھتا ہے، زبانے بے زبانی میں کہتا مولا آگے کیسے پڑھوں؟ ذرا سمو کی طرف دیکھیے گا، ہائے 3 سالہ بیٹی سمو سے لپٹ کے کہہ رہی ہے زلجنا صبح سے جو بھی گیا وہ زندہ واپس نہیں آیا۔ اجرکم اللہ۔ حسین گھوڑے سے اترے، بیٹی کو سمجھایا، سینے پہ آخری بار لٹایا، لٹا کر بہن زینب کو حوالے کرتے ہوئے ایک جملہ کہا، سکینہ اب تجھے سینہ نہیں ملے گا، خاک پر سونے کی عادت ڈالو۔ اللہ اکبر۔ یہ کہہ کر حسین چلے۔ ارے راوی کہتا ہے 2 رخصتیاں قیامت خیز تھی، ایک علی اکبر کی رخصتی، خیمے کا پردہ بار بار اڑتا تھا اور گرتا تھا، دوسرے حسین کی رخصتی۔ بیبیاں کہتی تھی ارے آقا ہمیں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں؟ کوئی بیٹی آگے بڑھ کے کہتی بابا ہمیں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں؟ عزادارو، حسین صبر کی تلقین دیتے، سب کو زینب کے حوالے کیا۔ ایک مرتبہ حسین ابن علی دیکھ رہے ہیں لشکر چلا رہا ہے، بی بی زینب نے کہا بھیا یہ ظالم ہمیں بزدل سمجھتے ہیں، تم بھی انہیں دکھلا دو، تم نے ماں فاطمہ کا دودھ پیا ہے، تمہاری رگوں میں بابا علی کا لہو دوڑ رہا ہے۔ یہ سننا تھا حسین ابن علی کا، اور علی کے وجود میں ارے بی بی فاطمہ کا شیر علی کا لہو بن کر انگڑائیاں لینے لگا۔ 3 دن کا بھوکا پیاسا میرا مولا نیام سے تلوار کو نکالا، حملے پہ حملے کرنے لگا۔ فوجوں سے آواز آئی الامان یا حسین، الحفیظ یا حسین۔ عزادارو، ہاتف غیبی کی آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹا۔ یہ سننا تھا حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں سمٹ کے آئی، کوئی تیر مارتا، کوئی تلوار چلاتا، جس کے پاس کچھ نہ تھا جھولیوں میں پتھر لے کر فاطمہ کے لال پر حملہ کرنے لگا۔ ہائے
اے راکب دوش رسول، فرزند علی و بطول، گھوڑے پر ڈگمگانے لگا۔ وہ وقت بھی قریب آیا، میرا مولا نہ زین پر تھا نہ زمین پر۔ عزادارو لئی آگے بڑھا، شمر ملعون نے جسم اطہر پہ پیر رکھ کر ایسا دبایا، لاش زمین کی طرف جانے لگی، تیر اوپر کی طرف آنے لگے۔ ایک مرتبہ سینے سے سارے تیروں کو اکھاڑ دیا۔ وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ، سینے پہ آ کر ملعون بیٹھ گیا۔ میرے مولا نے اس کے چہرے کو دیکھ کر ایک جملہ کہا، صدق جدی رسول اللہ، میرے نانا نے سچ کہا ہے، تو ہی میرا سر کاٹنے والا ہے۔ بس اتنا سننا تھا، سینے سے اتر گیا۔ ایک مرتبہ مولا کے لاشے کو پلٹ دیا۔ عزادارو حسین نے اللہ کا شکر ادا کیا، خاک کربلا کو اکٹھا کیا، حسین نے سر کو سجدے میں رکھا۔ راوی کہتا ہے خنجر کو پتھر پہ مار مار کر کند بنا دیا، گردن پر ایک دو نہیں 12 ضربے مارا۔ ارے جب خنجر کند ہو گئی، ارے ایک مرتبہ کاٹنے لگا، زمین کربلا لرزنے لگی، سیاہ اندھیا چلنے لگے۔ بہن ایک مرتبہ خیمے سے نکل آئی، اللہ کسی بہن کو منظر نہ دکھلائے، 70 قدم کا فاصلہ۔ زینب نے بھائی کا سر نیزے پہ دیکھا، آسمان کی طرف سر بلند کر کے ایک جملہ کہا، یا جدہ صلی علیک ملائکۃ السماء ھذا الحسین بالعراء مرمل بالدماء۔ یہ دیکھو میرے نانا، تم پر ملائکہ نے درود پڑھا، تیرا نوازا خاک اور خون میں غلطا۔ ایک مرتبہ کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، بہن زینب خیمے میں چلی جا۔ میں کہوں گا مولا یہ عصر عاشور شام غریب آئی، نہ خیمہ ہے نہ زینب کے سر پہ چادر، والیہ و فاطمہ۔ الہی و سیدی و رازقی و خالقی و مولائی، یا حمید بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا فاتر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین علیہ السلام، و بحق ائمۃ التسعۃ الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہ السلام۔ بار الہ شب جمعہ ہے میرے مالک، شب زیارت مظلوم کربلا ہے میرے اللہ، واسطہ تجھے 14 معصومین کا، جمیع شہدائے کربلا کا، اس مجلس عزا کو، ذکر کو، ان آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو آنسو میرے اللہ میرے مالک عزاداروں کے آنکھوں سے نکلے میرے اللہ، رومال خاتون جنت میں انہیں جگہ عطا فرما۔ ہر مومن کے دلی حاجتوں کو، جائز خواہشوں کو آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں پورا فرما۔ کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے میرے اللہ میرے مالک، زمینی آسمانی آفتوں سے، ہر طریقے کے بیماریوں سے محفوظ فرما۔ جو لوگ مریض ہے، علیل بیمار ہے، بیمار کربلا کا واسطہ شفاء کامل و عاجل عطا فرما، صحت کاملہ عطا فرما، بانیان عشر اربعین کے توفیقات میں اضافہ فرما۔ جہاں جہاں مجالس عزا برگزار مومنین کر رہے اپنا مال حلال اس کار نیک میں صرف کرتے میرے اللہ انہیں 10 گنا مال عطا فرما۔ سرکار سید الشہداء علیہ السلام کا واسطہ میرے اللہ میرے مالک ان کے گھروں میں زندگی میں خیر و برکات کا نزول فرما۔ کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے، نماز روزہ عزاداری کی توفیق عطا فرما، خاتمہ ایمان پہ فرما۔ پروردگار بحق محمد والہ طاہرین علماء اعلام مراج ذی قدر کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما۔ ہم و غم و پریشانیوں سے مومنین کو نجات عطا فرما میرے اللہ میرے مالک۔ مراقد و مشاہد ائمہ امام بارگاہ مساجد کی حفاظت فرما۔ جہاں جہاں مومنین خدمات عزا انجام دے رہے ان کی خدمتوں کو قبول فرما۔ ہمارے آبا و اجداد، ہماری اولاد کے سینوں میں محبت و ولایت محمد و آل محمد علیہ السلام کی جو شمع روشن ہے اس کی حدت تنویر میں اضافہ فرما۔ جینا مرنا اسی محبت و ولایت میں نصیب فرما۔ مرحومین کو غریق رحمت فرما، گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ دنیا میں زیارت
آخرت میں شفاعت نصیب فرما، منتقم خون مظلوم کربلا، مہدی فاطمہ، حجت الہی، امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف، صاحب العصر والزمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور پرنور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے اعوان و انصار بے شمار فرما، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، تمام مریضوں کی شفا، تمام حاجت مندوں کی حاجت روائی، بے کسوں کی بے کسی کے لیے، اور ہر پریشان فرد کی پریشانی سے نجات کے لیے قرآن مجید کی آیت کریمہ میں یجیب کے آپ حضرات میرے ساتھ 5 مرتبہ تلاوت فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان سماعت فرمائیں، صبح مسجد میں دعائے ندبہ کا اہتمام کیا گیا ہے، آپ حضرات سے دستبستہ گزارش ہے اس دعا میں شریک ہو کر ثواب دارین حاصل فرمائیں۔ ماتم حسین۔